السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا لیکچر باکس. میں ہوں گلزار منور. بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں نوسٹرو واسٹرو اینڈ لورو اکاؤنٹ کے بارے میں ود این ایگزامپل آف اے پاکستانی بینک دیٹ از میزان بینک. اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کے نوسٹرو اور اس کے واسٹرو اور لورو اکاؤنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نوسٹرو واسٹرو ایزیلی سمجھ لیتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے لورو اکاؤنٹ کے اوپر. تو انشاءاللہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. اس میں جو نوسٹرو اور واسٹرو کا کانسیپٹ ہے دیٹ از کوائٹ ایزی. زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان دا لورو اکاؤنٹ. تو جب تک آپ کو نوسٹرو واسٹرو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو لورو اکاؤنٹ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نوسٹرو واسٹرو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم لورو اکاؤنٹ کی طرف بڑھیں گے. تو جیسے جیسے ہماری ڈسکشن آگے بڑھے گی چیزیں اپیئر ہوتی رہیں گی اسکرین کے اوپر. سب سے پہلے ہم نے جو ایگزامپل لی دیٹ از دا میزان بینک ایل ٹی ڈی، ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا ہمارے پاس ہے سٹی بینک. اچھا، میزان بینک نے اپنا یو ایس ڈی اکاؤنٹ ایف سی وائی اکاؤنٹ کھولا جناب سٹی بینک کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ جو میزان نے سٹی بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے دیٹ از کالڈ دا نوسٹرو اکاؤنٹ. نوسٹرو اکاؤنٹ مینس اور اکاؤنٹ وتھ یو، ٹھیک ہے، ہمارا اکاؤنٹ آپ کے پاس. تو دیٹ از اے نوسٹرو اکاؤنٹ فار میزان بینک، ٹھیک ہے. میزان بینک، کوئی بھی بینک کسی دوسرے بینک کے پاس جب اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو وہ اس بینک کے لیے کیا کہلاتا ہے؟ نوسٹرو اکاؤنٹ. اچھا، اب جس بینک کے پاس وہ اکاؤنٹ کھلا ہے تو وہ بینک وہاں پہ اپنے پاس ریکارڈ میں کیا لگتا ہے؟ واسٹرو اکاؤنٹ. تو سٹی بینک کے اندر جو میزان نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے تو سٹی بینک کے لیے کیا ہے؟ وہ واسٹرو اکاؤنٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. نوسٹرو اکاؤنٹ مینس اور اکاؤنٹ ود یو، واسٹرو اکاؤنٹ مینس یور اکاؤنٹ ود اس. تو اس کیس کے اندر نوسٹرو اکاؤنٹ فار میزان بینک کیا چیز ہے جناب علی؟ جو سٹی بینک میں میزان نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے. لیکن سٹی بینک کے لیے جو میزان نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے تو سٹی بینک کے لیے وہ کیا ہوگا؟ دیٹ از دا واسٹرو اکاؤنٹ فار سٹی بینک. تو نوسٹرو واسٹرو کوائٹ ایزی کانسیپٹ ہے، سمجھ گئے ہوں گے. اب لورو اکاؤنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، نارملی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو بہت اچھی ایگزامپل کے ساتھ میں بڑھ رہا ہوں آگے. ایک کسٹمر آتا ہے جناب، ایک بینک ہے لندن کے اندر ایچ ایس بی سی بینک، ٹھیک ہے جناب. وہاں پہ ایک کسٹمر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے فنڈس ٹرانسفر کرنے ہیں انٹو دا سٹی بینک، ٹھیک ہے. وہ کسی ٹریڈ کے پرپز سے ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال ان کو وہاں پہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. اب ایچ ایس بی سی لندن اپنے کسٹمر کو سروس دے گا، اسے ایسے جانے نہیں دے گا، ٹھیک ہے جناب. تو ایچ ایس بی سی لندن کیا کرتا ہے؟ کسٹمر سے ایک ریکویسٹ لے گا اور پھر اس کے بعد بینک ساری ڈاکومنٹیشن پوری کر کے، پرپز اور کے وائی سی وہ سب چیزیں پوری کر کے ایچ ایس بی سی لندن ایک ریکویسٹ جنریٹ کرے گا میزان بینک کو کہ بھائی ہمارے اس کسٹمر نے فنڈ جو ہے وہ سٹی بینک کے اندر اس کسٹمر کو پے کرنے ہیں، تو کائنڈلی جو ہے وہ آپ اپنے بینک کے تھرو یہ ٹرانزیکشن ہمارے لیے کریں، ٹھیک ہے. اب اس میں ایچ ایس بی سی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایچ ایس بی سی ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ایچ ایس بی سی کا نوسٹرو اکاؤنٹ سٹی بینک میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جناب. سٹی بینک کے اندر ایچ ایس بی سی لندن کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اس لیے ایچ ایس بی سی لندن مجبور ہے کہ وہ کسی ایسے بینک سے رابطہ کرے جس کا نوسٹرو اکاؤنٹ سٹی بینک کے اندر موجود ہو، جو کہ میزان بینک ہے، ٹھیک ہے. نارملی بینکس کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ کس کا اکاؤنٹ کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ان کے اپنے نوسٹرو اکاؤنٹ کدھر ہیں، ان کے پاس واسٹرو اکاؤنٹ کون سے ہیں، وہ سب ڈیٹا تمام بینکوں کے پاس اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے. اب ایچ ایس بی سی لندن اپنے کسٹمر کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا واسٹرو اکاؤنٹ سٹی بینک میں نہیں ہے، لیکن وہ کسی دوسرے بینک کو ریفر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس بینک کے پاس ہے وہ اسے ریکویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے وہ ٹرانزیکشن کرواتا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف ٹرانزیکشن، اس طرح کی جو ٹرانزیکشن کے اندر کسٹمر کا ایک ٹیمپریری ریکارڈ ہوتا ہے ایچ ایس بی سی لندن کے پاس، ٹھیک ہے. تو ایچ ایس بی سی لندن اپنے پاس اس کو لورو اکاؤنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے اور اپنے پاس ریکارڈ رکھتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کسٹمر کی ٹرانزیکشن کس بینک کے تھرو کی تھی اور اس بینک کا کون سا نوسٹرو اکاؤنٹ یوز ہوا تھا. جیسے اس کیس کے اندر کسٹمر کا جو نوسٹرو اکاؤنٹ یوز ہوا ہے وہ سٹی بینک کے اندر یوز ہوا ہے، لیکن کس بینک کا؟ میزان بینک کا. تو اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن، اس کو اپنے آڈٹ پرپز کے لیے ریکارڈ کرنا، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایچ ایس بی سی لندن کی ہے. اور ایچ ایس بی سی لندن اپنے پاس اس چیز کو کیا ریکارڈ کرے گا؟ ایز اے لورو اکاؤنٹ. تو میں آپ کو ایک دفعہ تینوں کی ایگزامپل ایک دفعہ بتا دوں. نوسٹرو کیا ہے؟ اور اکاؤنٹ ود یو، یعنی میزان کا اکاؤنٹ سٹی بینک میں ہے تو یہ نوسٹرو اکاؤنٹ ہے. واسٹرو اکاؤنٹ مطلب یور اکاؤنٹ ود اس، یعنی کہ سٹی بینک کے اندر میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے تو سٹی بینک کے لیے کیا ہے؟ یہ واسٹرو اکاؤنٹ ہے. اچھا، لورو اکاؤنٹ کیا ہے؟ دیئر اکاؤنٹ ود دیم، یعنی ایچ ایس بی سی کا جو ہے وہ نہ اکاؤنٹ میزان میں ہے نہ اکاؤنٹ سٹی میں ہے، لیکن ایچ ایس بی سی نے کیا کیا؟ سروس چارجز دیے اور میزان سے کہا کہ بھائی یہ ٹرانزیکشن آپ میرے بہاف پہ کر لو، ٹھیک ہے جناب. تو یہ لورو اکاؤنٹ کے تھرو ہوا. لورو اکاؤنٹ نہ اس میں کھلا ہے نہ اس میں کھلا ہے، لیکن
HSBC ने अपने पास ایک لورو اکاؤنٹ کے نام پہ ایک لیجر بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں وہ ریکارڈنگ کرتا ہے کہ بھائی اس کسٹمر کی یہ ٹرانزیکشن اس طرح سے ہوئی ہے. تو لورو اکاؤنٹ میں دیئر اکاؤنٹ ود دیم, یعنی کہ ان دو بینکس کے آپس میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں, یہ بیچ میں ایک طرح سے اپنی فیسلٹی کسٹمر کو دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو واسٹرو, نوسٹرو اور لورو کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. کوئی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے کمنٹ میں لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. اللہ حافظ.